نظام تھا کہ جو کیپٹلزم کو چیلنج کر رہا تھا، اور پچھلی صدی کے وسط میں یہ سیلاب کی طرح بڑھ رہا تھا، اور ویسٹرن کیپٹلزم کانپ رہا تھا اپنے گھر کے اندر. یہ بڑھتا چلا آ رہا. یورپ آدھے سے زیادہ اس نے قبضہ لیا تھا، لیٹن امریکہ میں پہنچ گیا تھا، سینٹرل امریکہ میں پہنچ گیا تھا، کیوبا میں آج تک ہے، پھر یو ایس ایس آر کے علاوہ چائنا میں پہنچ گیا تھا، ہندوستان میں پہنچ گیا تھا، بنگال میں اور کیرلا میں اس کی حکومتیں قائم ہو چکی تھیں. پھر اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ یو ایس ایس آر جو ہے کانکویسٹ آف دی اسپیس، خلا کی فتح، اس میں بہت آگے نکل گیا تھا امریکہ سے. امریکہ کانپ رہا تھا. یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں انہوں نے مذہبی کتابیں بڑے پیمانے پر کروڑوں کی تعداد میں شائع کی کہ لو بابا خدا کے لیے قرآن پڑھو اور دیکھو کہ یہ کمیونزم جو ہے یہ تمہاری کتاب کے خلاف ہے. دی گلوریس قرآن، مجھے یاد ہے جب میں میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا، بڑے خوبصورت ٹائٹل کے ساتھ امریکہ کا چھپا ہوا، مفت تقسیم ہو رہا. بھگوت گیتا پڑھو بھائی پڑھو، اپنشد پڑھو بھائی پڑھو. مجھے اسی وقت اپنشد ملا تھا جس کو کہ میں نے انگلش ٹرانسلیشن میں نے پڑھا تھا، گیتا، تاکہ یہ مذہب جو ہے کسی طریقے سے روک بنے. نیٹو بنا دی گئی تھی، سیٹو بنا دی گئی تھی، سینٹو بن رہی تھی یا بن بھی گئی تھی، ٹو کنٹین رشیا اینڈ یو ایس ایس آر، ٹو کنٹین کمیونزم. اٹس اے تھریٹ ٹو آور سسٹم، اکنامک سسٹم. وہ کوئی مذہبی جنگ نہیں تھی، مذہب سے سروکار ہی نہیں تھا. یو ایس ایس آر کے لوگ بھی عیسائی تھے، ویسٹرن یورپ اور امریکہ کے لوگ بھی عیسائی تھے، مذہبی تو کوئی اختلاف تھا ہی نہیں. اتنا ہی اختلاف تھا جتنا مسلمانوں کے مختلف مسلکوں میں ہوتا. یہ کیتھولک ہیں، یہ پروٹیسٹنٹس ہیں، یہ ایسٹرن آرتھوڈاکس ہیں، یہ رشین آرتھوڈاکس ہیں، یہ گریک آرتھوڈاکس ہیں، بس تھے تو کرسچنس. سب کے سب حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے تھے، سب کے سب بائبل پڑھتے تھے. تو مذہب کی کوئی جنگ نہیں تھی. پوری نصف صدی جو کولڈ وار چلی ہے وہ ان دو معاشی نظاموں کے خلاف تھی، اور بالآخر وہ جو چیلنج کرنے والا نظام تھا وہ بیٹھ گیا، ختم ہو گیا. اس کے بٹھانے میں مسلمان کا خون استعمال ہوا. افغانستان میں مجاہد جہاد کے نام پر مسلمانوں نے آ کر اپنا خون دیا، جانیں دی. امریکہ نے پیسہ خرچ کیا، سٹنگر میزائل دیے، بڑی بڑی گاڑیاں دیں، ارب ہا ارب ڈالر دیا. اور چونکہ وہ پاکستان کے تھرو جا رہا تھا تو ہمارے جرنیلوں کے بھی وارے نیارے ہو گئے. بھرے ہوئے ڈالر سے جو سوٹ کیسز ہوتے تھے وہ اپنے گھر لے جاتے تھے. ان کے بیٹوں کی انڈسٹریز بنی ہوئی کہاں سے آ گئی؟ یہ جرنیل تو کبھی سائیکل پر چلا کرتے تھے، کار نہیں تھی ان کے پاس. بہرحال یہ دوسری رضائی ہے، انٹرسٹ بیسڈ کیپٹلزم، جو پوری دنیا کو اپنے گلف میں لے چکا ہے. پوری دنیا میں بینکنگ سسٹم ہے بیسڈ آن انٹرسٹ. اب آئیے نیچے تیسری رضائی، سماجی نظام. یہ ابھی پوری طرح جس میں انسانی پر حاوی نہیں ہوئی ہے، پوری طرح ویسٹ میں حاوی ہو چکی. اس کا اصول کیا ہے؟ فری سیکس، مرد اور عورت کی مکمل مساوات، جس طرح چاہیں اپنی سیکشول ارج کو، بس صرف یہ ہے کہ رضامندی ہونی چاہیے، بس جبر نہ ہو. زنا بالجبر قانون ہے، قانون کی خلاف ورزی ہے، لیکن زنا بالرضا کوئی قانون، کوئی خلاف ورزی نہیں، کوئی جرم نہیں. اس کے نتیجے میں فیملی سسٹم برباد. اولاد کو بھی ایک خاص عمر کے بعد بیٹا بیٹی جاؤ نکلو گھر سے، بھائی اپنا خود جا کر بناؤ اور کھاؤ.
ہم پر اگر کوئی ڈیپینڈنس تھی تو بس ایک خاص عمر تک تھا. لڑکی ہو لڑکا ہو جاؤ اوپن فیلڈ میں. ظاہر بات ہے کہ پھر اولاد کو ماں باپ کی کیا فکر. بڑھاپے میں وہ اولاد ماں باپ کو اولڈ ہاؤسز میں لے جا کر ڈمپ کر دیں گے. رہو یہاں پر کھانا پینا ملتا رہے گا، ہمیں دیکھنا نصیب نہیں ہوگا. زیادہ سے زیادہ کوشش کریں گے کرسمس میں آ کے تمہیں اپنی شکل دکھا دیں، لیکن اکثر و بیشتر بوڑھے والدین کرسمس میں بھی ترستے رہ جاتے ہیں کہ کوئی نہیں آتا انہیں اپنی شکل دکھانے کے لیے. یہ معاشی نظام، یہ سماجی نظام، پردے کا سوال ہی کیا، شرم کا سوال ہی کیا، عصمت و عفت کا سوال ہی کیا، یہ سماجی نظام آج کم سے کم آدھی انسانیت پر تو مسلط ہو چکا ہے. ابھی البتہ کچھ افریقہ اور زیادہ تر ایشیا میں یہ نظام کسی درجے میں برقرار ہے، اگرچہ ہر ملک کی ایلیٹ جو ہے اس نظام کو اختیار کر چکی ہے. اوپر کا طبقہ بے پردگی، فحاشی، عریانی، فری سیکس یہ اختیار کر چکے ہیں. یہی وجہ ہے ڈائیورس، جتنی شادیاں ہوتی ہیں اکثریت جلد از جلد تحلیل ہو جاتی ہیں، ڈائیورس ہو جاتی ہیں. فیملی نظام چلتا ہی. یہ ہے تیسرا نظام. البتہ جو کمی ہے ابھی مشرقی ممالک میں، اب ایک زبردست تحریک چل رہی ہے مغرب کی طرف سے کہ اس کو بھی ختم کر دیا جائے، یہ بھی ہم جیسے ہو جائیں، ان میں بھی لبرلزم آ جائے، ان میں بھی روشن خیالی آ جائے. کیا ہے میری بیوی زنا کر رہی ہے تو کیا ہے، اس کی مرضی ہے. میری بیٹی آوارہ ہو گئی ہے تو مجھے کیا، وہ اپنے مستقبل کو خود خراب کر رہی ہے، اسے پھر شادی کے لیے مرد نہیں مل سکے گا، وغیرہ وغیرہ. یہ لبرلزم، یہ روشن خیالی، یہ ویمن لب، عورتوں کی آزادی آزادی آزادی. یہ کیا کہ خاندانی نظام میں عورت جو ہے، بیوی جو ہے، وہ شوہر کے تابع ہو. دے آر ایکول. اب جب ایکول ہے تو میں بھی رانی تو بھی رانی، کون بھرے گا پانی، برابر ہے. تو پھر ظاہر بات ہے کہ یہ شادی کا بندھن، یہ خاندان